حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا اور امام دارمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا اور دیگر اس کے اور بھی طرق موجود ہیں اور بھی سند موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکاء الصبی الی شہرین شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، چھوٹا بچہ بہت روتا ہے، کثرت سے روتا ہے۔ جو نوزائید بچہ ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے یا چند مہینوں کا ہوتا ہے، وہ بہت روتا ہے اور بہت سوتا ہے۔ اس کے تو یہی چند کام ہے نا، یا تو وہ سوئے گا یا وہ جاگے گا، تو پھر وہ کچھ کھانا پانی کھائے گا، پھر وہ روئے گا، پھر تھوڑی دیر بعد سوئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، پیدائش کے دن سے لے کے 2 مہینوں تک جب بچہ روتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ الفاظ بھی ہیں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ بچہ یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بچہ رو رہا ہے، تو اصل میں پیدا ہونے کے بعد 2 مہینوں تک بچے کا رونا اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہوتی ہے۔ پھر سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ 4 أَشْهُرٍ الثِّقَةُ بِاللَّهِ، اور اس 2 مہینے کے بعد مزید 4 مہینوں تک، 2 مہینوں کو ہٹا کر 4 مہینوں تک اس کا رونا مزید اللہ کے ذکر و اذکار کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ یعنی پیدائش کے دن سے لے کر 2 مہینے تک وہ اللہ کی گواہی، وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد مزید 4 مہینے تک، یعنی پچھلے 2 مہینے کو آپ شمار کر لیجئے تو 6 مہینے ہو جائیں گے۔ ان 6 مہینوں تک، 4 مہینوں تک وہ بچہ اللہ کے مزید ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں کہ نہ جانے بچہ اس قدر کیوں رو رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اندرونی یا بیرونی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی صرف نظر نہیں کیا جاتا۔ بچے کو کوئی تکلیف ہے، اس کو بھی نظر انداز تو نہیں کیا جاتا، لیکن ایک نارمل حالت میں، ایک عام حالت میں جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو وہ یا تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ 6 مہینوں تک اس کا رونا اللہ کے ذکر و اذکار کی دلیل ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ 8 أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 6 مہینے کے بعد مزید 8 مہینوں تک وہ رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی 6 مہینے تو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں گزرے، اور اس کے بعد 8 مہینے، یعنی بچہ 1 سال 2 مہینے کا ہو گیا، یعنی 14 مہینوں تک ہو گیا۔ جب 14 مہینوں تک بچہ ہو جائے تو 6 مہینے سے 14 مہینے کا جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے، اس وقفے اور عرصے میں جب بچہ روتا ہے تو وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کر رہا ہوتا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، اصل میں اس کی عمر کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پھر یہ 14 مہینے کے بعد مزید 2 سالوں تک، 14 مہینے کے بعد سے 2 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِسِتِّينَ استغفار لِوَالِدَيْهِ، اور 14 مہینے کے بعد 24 مہینے تک وہ بچہ جب روتا ہے تو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوتا ہے، مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو بچوں کا رونا بھی بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ اچھا، ایک یہ تو حدیث ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو اسی مضمون کی ہے، اس میں کچھ مہینے درمیان سے نکال دیے گئے، لیکن مضمون یہی ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا
بنہا یشہد اللہ الہ الا اللہ، اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 4 مہینوں تک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، اور 4 مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، اور باقی کے 4 مہینے وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 حدیث ہے جس میں الگ الگ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 باتیں حل ہو گئی اس سے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے کا کثرت سے رونا ہمارے لیے بے فائدہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے جو ہم نے بیان کر دیا، اگر بچہ بیمار ہے تو ظاہر ہے کہ اس بیماری کا ازالہ کیا جائے گا، علاج کیا جائے گا، یا بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی تکلیف بتا دیتا ہے، بچہ تو نہیں بتا سکتا۔ لیکن عام حالت میں اگر بچہ روئے تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے رونے سے اسے نہ مارو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، یا رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، یا خود تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہوگا۔ تو اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کر رہا ہے اور والدین اس بچے پر ڈانٹیں، اس بچے کو ماریں، یا اس بچے پر خفا ہوں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ